بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے سال رمضان میں ہم نے اس درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا اور ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک اسے مکمل کر لیا تھا۔ ان دروس کی ریکارڈنگ یوٹیوب پر بھی موجود ہے اور المورد کے جو فیس بک پیج ہے وہاں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ اعراف جو کہ قرآن مجید کی 7ویں سورہ ہے وہاں سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الف لام میم صاد، یہ سورہ الف لام میم صاد ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بعض صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ حروف مقطعات انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، یہ سپریٹڈ ورڈز ہیں، یہ باقاعدہ ایک لفظ نہیں بنایا جاتا ان کا۔ تو یہ کم و بیش 29 صورتیں ہیں قرآن مجید کی جن کا آغاز ان حروف سے ہوتا ہے۔ یہ دراصل صورتوں کے نام ہیں، بعض صورتیں تو انہی ناموں سے معروف ہیں، مشہور ہیں، جیسا کہ سورہ یاسین ہے، سورہ قاف ہے، سورہ نون ہے، اور بعض صورتوں کے یہ نام اتنے معروف نہیں ہوئے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض نام ایک سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ مثال کے طور پر الف لام میم جو ہے یہ ایک سے زیادہ صورتوں کے نام ہیں۔ تو یہ صورتوں کے قرآنی نام ہیں جو بعض صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں۔ چنانچہ اس سورہ کا نام ہے الف لام میم صاد۔ یہ سورہ الف لام میم صاد ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، یعنی اللہ کے پیغمبر مخاطب ہیں، اللہ کے پیغمبر کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی نہ کوئی خواہش تھی، نہ تمنا تھی، نہ یہ انہوں نے طلب کی ہے کہ مجھ پر کوئی کتاب نازل ہو۔ یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو اس فیصلے کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر اس کتاب کو بھیجا ہے، نازل کیا ہے۔ فلا یکن فی صدرک، سو نہ ہو تمہارے دل میں حرج منہ، کوئی پریشانی اس سے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی قرآن مجید کے نزول سے نبی علیہ السلام کے لیے پریشانی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، یہ کتاب کا نزول، اس پر تو اللہ کے پیغمبر کو خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ دراصل یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں دوسرے مقامات میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر چونکہ دوسروں کے خیرخواہ ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو یہ غم کھایا جاتا تھا کہ لوگ اس کتاب پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے کہ ہم نے یہ جو قرآن ہے آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیں، مشقت میں ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے سورہ کہف میں بیان ہوا ہے کہ بھی لگتا ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اس غم میں کہ لوگ اس کتاب پر ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو یہاں آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے پیغمبر کو کہ بھئی اس کتاب کے نزول کا فیصلہ ہم نے کیا ہے، تو لوگوں کا ایمان لانا نہ لانا اس کتاب کے حوالے سے اس بارے میں آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ غم میں مبتلا نہ ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا۔ لتنذر بہ، یعنی کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے خبردار کریں لوگوں کو خبردار کر دیں کہ بھی اس دنیا میں جب خدا کا پیغمبر آ جاتا ہے اور خدا کی اپنی کتاب نازل کرتا ہے تو جو قوم، جو افراد اس پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے ان پر اسی دنیا میں عذاب آ جاتا ہے۔ اس دنیا میں جو عذاب آتا ہے رسولوں کی قوموں پر اس سے بھی خبردار کر دیں، اور جو آخرت میں بڑا عذاب آنا ہے، جو لوگ اس قرآن کو، اس کتاب کو نہیں مانیں گے، پیغمبروں کا انکار کریں گے، وہ اس عذاب سے بھی لوگوں کو خبردار کر دیا جائے۔ تو کتابوں کے نزول کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پیغمبر ان کے ذریعے خبردار کریں۔ بذکریٰ للمؤمنین، لیکن یہ جو خبردار کرنا ہے اس سے فائدہ صرف اہل ایمان ہی اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ یہ عملاً واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب سے یاد دہانی جو ہے وہ اہل ایمان ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہی کے لیے یہ یاد دہانی جو ہے نفع کا باعث ہوتی ہے۔ اتبعوا، اب لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے، لوگوں پیروی کرو، ما انزل الیکم، اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیچھے چلو، من دونہ، اسے چھوڑ کر، یعنی اپنے رب کو چھوڑ کر، اولیاء، دوسرے سرپرستوں کو، یعنی کہ دوسرے جو خدا کے مقابلے میں جو
شرک کیا جاتا ہے، دوسری ہستیوں کو معبود بنا لیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی ہے، ان اولیاء کی پیروی نہیں کرنی جو جھوٹ گھڑ لیے گئے ہیں خدا کے مقابلے میں۔ تو خدا کی پیروی دراصل اس دنیا میں کیا ہے کہ خدا کا جو کلام ہے جو نازل کیا گیا ہے قرآن مجید کی شکل میں، اس کو فالو کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ قلیلا ما تذکرون، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ کم ہی تم یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ یہ سورہ چونکہ مکہ میں نازل ہوئی ہے تو اس سورہ میں اصل جو مخاطب ہیں وہ نبی علیہ السلام کی قوم یعنی قریش ہیں۔ قریش جو ہیں وہ معلوم ہے کہ وہ شرک کے عقیدے پر قائم ہیں، وہ خدا تعالیٰ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بعض دوسرے معبودوں کو بھی خدائی میں شریک کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہیں یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بھی تمہیں تو یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے جو کہ تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، لیکن تم اسے چھوڑ کر دوسرے جو معبود بنائے ہوئے ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ تو چنانچہ تمہارا یہ جو عمل ہے یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم یاد دہانی حاصل نہیں کر رہے، جو کہ کتاب تمہاری یاد دہانی ہی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا تو ان پر ٹوٹ پڑا ہمارا عذاب، بیاتاً رات کو، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ یا جب وہ دن کو آرام کر رہے تھے۔ یہ خبردار کر دیا گیا ہے کہ جب پچھلی قوم کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں ان کے ساتھ کتابیں نازل کی گئی ہیں تو جنہوں نے انکار کیا ہے تو ان بستیوں کو عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ عذاب کی بتا کر آتا تھا، وہ اچانک آ دھمکتا تھا۔ عذاب رات کو بھی آ سکتا ہے اور دن کو بھی آ سکتا ہے، جیسے دوسری جگہ پر قرآن مجید میں عذاب کو القاریہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی وہ چیز جو اچانک آ دھمکے۔ تو ایسی خدا کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، تمہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ فما کان دعواہم تو نہیں تھا ان کا جواب جب قوموں پر عذاب آیا خدا کی طرف سے، جب انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، خدا کی کتابوں کا انکار کیا، تو ان کا جواب یہ تھا کہ اذ جاءہم بأسنا جب ان پر ٹوٹ پڑا ہمارا عذاب تو ان کا جواب یہ تھا ان قالوا کہ وہ پکار اٹھے انا کنا ظالمین کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، یعنی کہ اس وقت انہوں نے اعتراف کیا اپنے ظالم ہونے کا، لیکن اس موقع پر جو اعتراف کیا اس سے ان کو کچھ نفع نہ ملا۔ چنانچہ یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو حقیقت ہے جو تمہارے دل میں ابھی معلوم ہے تمہیں کہ تم اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہو خدا کے پیغمبر کا انکار کر کے، خدا کے کلام کا انکار کر کے، تمہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور چنانچہ ایسا نہ ہو کہ وہ موقع آ جائے، وہ واقعہ رونما ہو جائے جب تمہیں مجبوراً پھر اعتراف کرنا پڑے، تو آگے بڑھ کر اس پر ایمان لے آؤ۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ تو ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے رسول بھیجے گئے جن کی طرف۔ یہ ظاہر ہے ایک تو عذاب اس دنیا میں آنا ہے رسول کی قوموں پر، اور آخرت کی طرف اب اشارہ ہے کہ آخرت میں بھی یہ پوچھا جائے گا کہ جن قوموں کی طرف رسول آئے ہیں تو انہوں نے آگے سے کیا رسپانس دیا ہے، وہ رسولوں کی دعوت پر ایمان لائے ہیں یا انہوں نے انکار کیا۔ وہ ہے کہ یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہاں بھی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ المرسلین اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ لوگوں نے جب دعوت دی ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، رسولوں کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا خدا کے پیغام کو، تو جب ذمہ داری ادا کر دی گئی، اپنا خدا کا پیغام پہنچا دیا گیا تو لوگوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ پھر ہم تمام سرگزشت کہہ سنائیں گے انہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سارا جو رونما ہوا ہے اس دنیا میں وہ ہمارے علم میں ہے، ہم سب کچھ بتا دیں گے، بِعِلْمٍ پورے علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور نہ ہم تھے غائب، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے معاملات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہے، بصیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ سب واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو پھر ان کو بتا دیا جائے گا کہ تمہارا رسپانس، تمہارا رویہ یہ رہا تھا رسولوں کی دعوت کے مقابلے میں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ اور تول اس دن بالکل ٹھیک ہوگی، یعنی جب وہ میزان لگے گی، جب اعمال تولے جائیں گے، جب حق اور باطل کا فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ بدلے کا دن ہوگا، وہاں یہ دیکھا جائے گا کون ہے جو نیکیاں لے کر آیا ہے اور کون ہے جو برائیاں لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو اس دن جب یہ میزان لگے گی تو یہ تول ٹھیک ٹھیک ہوگی، یعنی اس پہ کوئی ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی، جو کسی نے کچھ کمائی کی ہوگی وہی سامنے آئے گی۔ فمن ثقلت موازینہ پھر وہ بھاری ہوئے جن کے پلڑے، یعنی کہ جن کے
ترازو میں کوئی وزن ہوگا فاولئک هم المفلحون، تو وہی ہیں فلاح پائیں گے۔ یہ دوسری جگہ قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ اس دن جو اعمال ہیں ان کا وزن اسی صورت میں ہوگا اگر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت میں اس کا اجر پانے کے لیے کیا جائے۔ جو اعمال اس نیت سے نہ کیے جائیں یا محض دنیا حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں، خواہ وہ کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ ہوں، وہ آخرت میں اجر نہیں پائیں گے، آخرت میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ومن خفت موازینہ، اور وہ ہلکے ہوئے جن کے پلڑے، یعنی ایسے اعمال لے کر آئیں گے جن کا آخرت میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، تو ان کے جو ترازو میں وہ جب تولے جائیں گے تو وہاں وہ وزن ہی رکھیں گے، وہ اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ فاولئک، تو وہی ہیں الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، یہ خسارے میں کیوں مبتلا ہوئے؟ یہ کہ کسی نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے۔ تو ابھی جو دعوت دی جا رہی ہے، خدا کا پیغمبر جو خدا تعالیٰ کی آیتیں لے کر آیا ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے جب تمہیں اعتراف کرنا پڑے کہ ہاں ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں اقتدار عطا فرمایا اس سرزمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے راہیں کھول دی ہیں تمہارے لیے اس میں معاش کی۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ شکر گزاری کا جو رویہ ہے وہ تو ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس بات کو اپریشیٹ کرے، اس کا اعتراف کرے کہ میرے اوپر کی نعمت ہو رہی ہے، مجھے جو کچھ مل رہا ہے یہ نعمت ہے، اس کے بعد یہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ اس پر یہ جو نعمتیں ہیں یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو پھر وہ بندگی جو ہے خدا تعالیٰ ہی کی کرتا ہے، توحید کی راہ پر قائم رہتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ دوسرے معبودوں کو اختیار کر لیتا ہے، تو یہ دراصل خدا کی ناشکری ہے۔ تو اسی لیے جو توحید ہے یہ شکر گزاری کا لازمی نتیجہ ہے، اور جو شرک ہے یہ اصل میں کفر ہے، یہ ناشکری ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ اصلاً تو اس کے مخاطب نبی علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی کہ قریش، کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ وہاں عرب میں جو ایسی سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا اپنی نسل کو، تو وہاں ظاہرہ کوئی فصل وغیرہ نہیں ہوتی، لوگوں کی جو معاش کے ایسے کے ذرائع وہاں نہیں تھے موجود، تو خاص طور پر ان دونوں بزرگوں نے دعا کی تھی اپنی نسل کے لیے کہ یہاں ان کو روزی کے جو وسائل ہیں، ذرائع میسر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اب اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اس زمین میں، عرب میں تمہیں اقتدار بخشا اللہ تعالیٰ نے، اور تمہارے لیے روزی کے ذرائع بھی پیدا کر دیے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ شکر ادا کرو۔ یہ مضمون قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر بیان ہوا ہے، جیسے سورہ قریش میں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کو اس بات کو جتلایا ہے کہ دیکھو اس بیت اللہ کی وجہ سے تمہیں یہ روزی میسر ہے، تو تمہیں خدا کا شکر گزار بننا چاہیے جو کہ اس گھر کا مالک ہے، تمہیں شرک کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ لیکن یہ آیت ظاہر ہے سب انسانوں کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کو اقتدار ملا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے روزی روٹی کے جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، وہ کھلے ہوئے ہیں۔ حالات کے لحاظ سے ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں کمائی کی جو ذرائع ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اس لیے سب انسانوں کو خدا کا شکر گزار ہی ہونا چاہیے، اور خدا ہی کا بندہ بن کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اب یہ سرگزشت سنائی جا رہی ہے انسان کی کہ اس کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائی تھیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ ریز ہو جاؤ آدم کے سامنے، فسجدوا، تو سب سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اصل میں اس جن کا لقب ہے جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس کا مفہوم جو ہے یہ عام طور مایوسی کی، جو ایسی شخصیت جو مایوس ہو جائے، جو غم زدہ ہو جائے، اس معنی میں آتا ہے عربی زبان میں لفظ۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لم یکن من الساجدین، نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قالا، فرمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ما منعک، کس چیز نے تجھے روک دیا، اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا تھا، تو یہ دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ حکم کی نوعیت بتاتی ہے
کہ وہ بعض دفعہ حکم کسی خاص شخص کو مخاطب کر کے دیا جاتا ہے لیکن اس میں سارے افراد شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور اس میں یہ امتحان تھا کہ کون ہے جو خدا کا بندہ بن کر رہ رہا ہے، تو فرشتوں نے چونکہ سجدہ کیا اور یہ ثابت ہو گیا وہ خدا کی مخلوق ہیں، خدا کے بندے بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی جنات کا بھی امتحان تھا، ابلیس کا تعلق جنات سے تھا، تو اس کے رویے سے معلوم ہوا کہ وہ خدا کا بندہ بن کر نہیں رہ رہا۔ تو یہ آزمائش تھی دراصل، چنانچہ اس حکم میں سارے یہ شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قالا، وہ بولا، اس نے جواب دیا، انا خیر منہ، تو میں تو بہتر ہوں اس سے۔ کیسے بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اسے پیدا کیا مٹی سے۔ تو یہ کہ یہ دراصل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں نسلی برتری کا جو زوم ہوتا ہے اس کا جو اظہار کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بھی ہمارا تعلق فلاں نسل سے ہے اور اس کا نسل فلاں نسل سے، اس کا تعلق فلاں نسل سے ہے، تو ہم ان سے بڑھتے رہیں۔ تو گویا کہ یہ جو نسلی برتری کا جو احساس ہے نا، جو رویہ ہے، اس کا آغاز ابلیس سے ہوا۔ تو اس نے کہا جی میری پیدائش ہوئی ہے بہتر جز سے جو کہ آگ ہے، اور آدم کی تخلیق ہوئی ہے گلے سڑے گارے سے، جیسے کہ قرآن مجید نے دوسرے جگہوں میں بیان کیا ہے، بدبودار گارے سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ قالا، فرمایا، فاہبط منہا، اتر یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کا جو جواز تھا، بہانہ تھا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ تھی، اس کو قبول نہیں کیا، کہا کہ اتر یہاں سے، فما یکون لک، نہیں ہے تمہارے لیے، ان تتکبر فیہا، کہ تو تکبر کرے یہاں۔ تو یہ تکبر ہے کہ آدمی حق بات کا انکار کر دے، اللہ کا حکم ہے اور ایسے کوئی بہانہ بنائے، جواز بنائے کہ دیکھیں میں اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا، اور پیچھے جو ہے وجہ اس کی تکبر ہو، غرور ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہو، دوسرے کو حقیر جاننا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں سے نکلو، یہ جو خدا کی بارگاہ میں تکبر جو ہے یہ تمہارے لیے یہاں جائز نہیں ہے۔ فخرج، نکل جاؤ یہاں سے، انک من الصاغرین، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ یعنی کہ اس نے بڑا بننے کی کوشش کی اور نتیجہ کیا ہوا کہ خدا کے حکم کا انکار کیا اور ذلیل بن گیا، چھوٹا ہو کے رہا۔ قالا، بولا، انظرنی، مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ وہ دوسری جگہوں پر واضح کیا ہے کہ یہ مہلت کس لیے مانگی گئی۔ اس نے چیلنج کیا دراصل کہ جس آدم کو کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو، اس کو بڑا مانو، تو میں یہ ثابت کروں گا، اس کو گمراہ کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ تو اس کو مسجود ملائکہ بنائے اور مسجود جنات بنائے، یعنی کہ اس کو تیرا بندہ بن کے رہنے نہیں دوں گا، میں اس سے بھی یہی کام کرواؤں گا جو میں نے خود کیا ہے۔ قالا انک من المنظرین، فرمایا یقیناً تو مہلت پانے والوں میں سے۔ اللہ کہا ٹھیک ہے، تمہیں مہلت دی جاتی ہے، تو جو چیلنج کرتا ہے کہ اس کو گمراہ کروں گا تو گمراہ کر لے پھر۔ قالا، بولا، فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے منسوب کر دیا نا، اپنا اس نے نہیں مانا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، کہہ دیا کہ یہ حکم ہی ایسا دیا گیا تھا کہ میں اس پر عمل نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی حکم کیا دیا گیا کہ ایک کم تر مخلوق کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ اس کو بڑا مانو، تو میں بڑا ہو کر اس چھوٹے کو بڑا کیسے مان سکتا تھا؟ چنانچہ یہ میری گمراہی کا سبب یہ خود اللہ تعالیٰ ہے، یہ اس نے خدا پر الزام لگا دیا۔ لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور گھات میں بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، یعنی آدم اور ان کی اولاد کے لیے، صراطک المستقیم، تیری راہ پر جو کہ سیدھی ہے، یعنی جو توحید کی راہ ہے، جو سیدھی بندے کو خدا تک لے جاتی ہے۔ وہ شیطان نے چیلنج کیا کہ میں اس راہ پہ بیٹھوں گا اور لوگوں کو اس راہ پر سفر جاری نہیں رکھنے دوں گا، لوگوں کو ادھر ادھر دھکیلتا رہوں گا اور وہ تیرے بندے بن کر نہیں رہیں گے۔ ثم لآتینہم، پھر ضرور ان پر طاقت کروں گا، حملہ آور ہوں گا، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور پیچھے سے، وان ایمانہم، ان کے دائیں سے، وان شمائلہم، ان کے بائیں سے، یعنی ہر طرف سے ان پر اٹیک کروں گا، حملہ آور ہوں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ یہ شیطان نے چیلنج دیا کہ یہ آدم اور اس کی اولاد پر میں اس قدر حملے کروں گا
اور اتنی ورائٹی ہوگی میرے حملوں میں کہ وہ میرے حملوں کا جواب نہیں دے پائیں گے، دفاع نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں میری جو کوشش ہے کہ وہ تیرے شکر گزار بندے نہ بنیں، توحید کی سیدھی راہ پر وہ قائم نہ رہیں، وہ لازماً گمراہ ہو جائیں گے، اور اکثر جو ہیں بنی آدم جو ہیں وہ ناشکر ہی ہوں گے۔ قالا، فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اخرج منہا، نکل جا یہاں سے، مذءوما مدحورا، ذلیل اور راندہ، یعنی کہ یہاں سے دھتکارا ہوا۔ لمن تبعک، جو تیری پیروی کریں گے، منہم، ان میں سے، اولاد آدم میں سے جو تیری پیروی کریں گے۔ کیا پیروی؟ کہ جو تو نے رویہ اپنایا کہ خدا کے بندے بن کر نہیں جینا، خدا نے جو حکم دیا اس پر عمل نہیں کرنا، وہ اس پر بہانے بنانے ہیں کہ یہ میں نے اس وجہ سے کیا، اس وجہ سے کیا۔ تو اگر یہ تیری پیروی کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں دوزخ کو بھر دوں گا تم سب سے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، تو میں بھی ضرور بھر دوں گا جہنم کو، منکم، تم سب سے، اجمعین، اکٹھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بھی یہ وعدہ ہے کہ اگر وہ تیری بات مانیں گے اور میرے بندے بن کر نہیں رہیں گے تو میں پھر تم سب کو، ان انسانوں کو جو تیری پیروی کریں گے، اور تم جو شیاطین ہو جن کو وہ اپنا لیڈر مانیں گے، ان سب کو پھر جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو ظاہر ہے یہ سرگزشت کیوں سنائی جا رہی ہے؟ اصلاً تو قریش ہی مخاطب ہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی سیدھی راہ کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر شرک کی راہیں اپنا لی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، یہ تو آغاز ہی میں چیلنج کر دیا گیا تھا شیطان کی طرف سے کہ وہ یہ ضرور یہ کام کرے گا، انسانوں کو توحید کی راہ سے ہٹائے گا اور گمراہ کرے گا۔ چنانچہ اب یہ جو تم جن راہوں پر چل نکلے ہو توحید کو چھوڑ کر، یہ شیطان نے جو تمہیں راہیں دکھائی ہیں، جو اس نے چیلنج کیا تھا گمراہی کا، تو اس کی گمراہی میں تم آ گئے ہو۔ تو یہ بتایا اسی لیے جا رہا ہے کہ بھئی ان راہوں کو چھوڑو، یہ جو دوسرے معبود بنائے ہوئے ہیں اولیاء جن کی پیروی کر رہے ہو، ان کو چھوڑ کر جو خدا تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خدا کی بندگی میں آؤ، یہ قرآن جس دعوت کو لے کر آیا ہے، یہ پیغمبر جو انذار کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ اگر تم توحید کی راہ نہیں اپناؤ گے، شرک کی راہوں کی طرف جاؤ گے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ تو اس سب دعوت کو مانو، اور شیطان نے جو گمراہی کا جال پھیلایا ہوا ہے اس میں سے نکلو۔ یہ ساری سرگزشت سنانے کا مقصد تو یہی ہے۔ وَيَا آدم، اور اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، رہو تم اور تمہاری بیوی اس باغ میں۔ تو یہ ظاہر ہے جب تخلیق ہوئی آدم کی، ساتھ ان کی زوجہ کی بھی تخلیق ہوئی جن کا نام حوا بتایا جاتا ہے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، تو انہیں ایک باغ میں رکھا گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی دنیا میں یہ کوئی باغ ہے، جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ۔ یہ لازم نہیں ہے کہ اس سے مراد، یہ جہاں بھی لفظ ہے تو اس سے مراد وہ جنت ہے جو کہ صلے میں ملنی ہے، بدلے میں ملنی ہے جو کچھ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں۔ تو وہ تو ظاہر ابھی تو اس کا وجود نہیں ہے۔ تو یہ کوئی باغ ہے جس میں دونوں کو، میاں بیوی کو رکھا گیا ہے۔ فَكُلَا، تو کھاؤ، مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، نہ تم پاس جانا اس درخت کے۔ تو ایک درخت کے بارے میں بتا دیا کہ بھی اس کے قریب نہیں جانا۔ درخت کو حقیقی معنوں میں لیا جائے تو وہ باغ کا کوئی پودا ہے، درخت ہے جس کا کوئی پھل ہوگا، اور مجازی معنی میں لیا جائے تو اس کے کوئی اور مطلب نکالے جا سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی خدا تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی جائے گی تو انسان اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر بہکایا انہیں، ان دونوں کو، آدم کو بھی اور حوا کو بھی۔ یہ نہیں ہے کہ اس عورت کو بہکایا ہے تو وہ پھر بہکاوے میں آ گئی ہے تو اس نے مرد کو بہکا دیا، یا مرد کو بہکایا، نہیں، دونوں کو کہ دلوں میں وسوسہ ڈالا ہے شیطان نے۔ کیوں وسوسہ ڈالا ہے؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ وہ کھول دے ان کے لیے، مَا وُورِيَ عَنْهُمَا، جو چیز چھپائی گئی تھی ان سے، مِن سَوْآتِهِمَا، ان کی شرم گاہوں میں سے۔ یعنی انسانی جسم کے بعض اعضاء جو ہیں وہ حیا کے پہلو سے، وہ شرم و حیا کے پہلو سے ان کی اہمیت ہے، تو انہیں ہم شرمگاہ قرار دیتے ہیں کہ جن کو کھولنا جو ہے وہ انسان پسند نہیں کرتا فطرتاً۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی پابندی ہے کہ بھئی شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ جسم کے بعض اعضاء جو ہے نا وہ نمایاں نہ کیے جائیں، کھولا نہ جائے ان کو۔
تو وہ ابھی آدم اور حوا جو ہے نا وہ ابھی ان سے واقف نہیں ہے کہ ہمارے بعض اعضاء جو ہیں یہ شرم و حیا کے پہلو سے ان کو کھولنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، یہ ان کو ابھی شعور نہیں ہے، یعنی جنسی اعضاء کا شعور نہیں ہے کہ یہ چیزیں ڈھانپنے والی ہیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ یہ شعور ان کو حاصل ہو جائے، ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو اعضاء ہیں جسم کے ان سے کچھ دوسرے کام بھی لیے جاتے ہیں، یعنی کہ محض یہ بول و براز یا رفع حاجت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ان میں جنس کا پہلو بھی ہے۔ وقالا، اس نے کہا، ما نہاکما ربکما، نہیں روکا تمہیں تمہارے پروردگار نے، ان ہذہ شجرہ، اس درخت سے، کہ وہ چونکہ روکا گیا درخت سے تو ابلیس چاہتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی کرائے ان سے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھی اس درخت سے تمہیں اس لیے روکا ہے، اللہ، اس لیے کہ ان تکونا ملکین، کہ مبادا تم فرشتے بن جاؤ، کہ اگر درخت کو چکھو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو گویا کہ انسان آدم و حوا کے سامنے اس وقت فرشتے یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ بھی آئیڈیالائز کر رہے ہیں کہ بھی ہم کسی طرح فرشتوں میں ہمارا شمار ہو، شاید یہ خدا کے جو قرب حاصل تھا اس وجہ سے ہو، دوسرا یہ ہے کہ زندگی عزیز ہے انہیں اور وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے۔ تو ان دونوں چیزوں کو اس نے استعمال کیا ہے شیطان نے، اور ان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کر دیا کہ دیکھو جس چیز سے روکا جا رہا ہے نا، یہ روکا اس لیے جا رہا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں حاصل نہ ہو جائیں۔ وقاسمہما، اس نے ان سے قسمیں کھائیں۔ یہ قاسمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بار نہیں یہ کیا، بار بار آتا گیا، بار بار آ کے قسمیں کھائیں، یقین دہانی کرائی کہ ان کو، اور اس نے ان سے قسمیں کھائیں، انی لکما، کہ میں تم دونوں کے لیے لمن الناصحین، یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو اپنا خیر خواہ ان کو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھا کر ان کو یقین دلایا کہ دیکھو میں تمہارے بھلے کا تو سوچ رہا ہوں۔ فدلاہما بغرور، اس طرح اس نے انہیں مائل کر لیا فریب دے کر۔ تو یہ فریب دینا جو ہے یہ ابلیس سے اس کا آغاز ہوا ہے کہ کس طرح فریب دینے کا طریقہ کیا ہے کہ اس نے یہ دکھایا یہ کہ وہ خیر خواہی چاہتا ہے آدم و حوا کی، حالانکہ وہ دشمنی کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فریب دے کر اس نے مائل کر لیا دونوں کو۔ فلما ذاقا شجرہ، پھر جب انہوں نے چکھا درخت کا پھل جس سے منع کیا گیا تھا وہ کام کر ڈالا، بدت لہما سوآتہما، کھل گئی ان پر ان کی شرمگاہیں۔ تو ان کو احساس ہوا کہ بھئی یہ جو ہمارے جنسی یہ جو اعضاء ہیں جسم کے، یہ ان کو احساس ہوا کہ یہ تو شرم و حیا کی چیزیں ہیں، یعنی جنسی شعور ان کو حاصل ہو گیا۔ وطفقا، اور وہ لگے، یکسفان، چپکانے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، اس باغ کے پتے جس باغ میں رکھے، ظاہر لباس تو اس وقت تھا نہیں، ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا شرم و حیا کا، جنسی کوئی شعور نہیں تھا، کوئی ایسا لباس تو پہنا نہیں ہوا تھا، نہ وہ لباس انہوں نے تیار کیا ہوا تھا۔ تو انہیں جب جیسی احساس ہوا، ان کی فطرت نے یہ بتایا کہ بھی یہ تو ڈھانپنے کی چیزیں ہیں، تو جو چیز قریب تھی ان کو میسر، وہ باغ کے جو پتے درختوں کے ہوں گے، تو وہ اپنے اوپر چپکانے لگے۔ وناداہما ربہما، اور انہیں پکارا ان کے پروردگار نے، الم انہکما، کیا نہیں میں نے تمہیں روکا تھا، ان تلکما الشجرہ، اس درخت سے کہ اس کے قریب نہیں جانا، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور نہیں کہا تھا تمہیں، ان الشیطان، کہ شیطان، لکما، تمہارا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن ہے کہ اس نے سب کے سامنے چیلنج کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، اور اس نے چیلنج بھی کیا تھا کہ دیکھو میں ہر طرف سے تم پر حملہ آور ہوں گا، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے، اور تمہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اس کے باوجود یہ سب تمہیں معلوم تھا، پھر بھی تم لوگوں نے میری نافرمانی کر ڈالی۔ کالا، دونوں بول اٹھے، یعنی آدم و حوا دونوں بول اٹھے، ربنا، ہمارے پروردگار، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے اوپر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے مغفرت نہ فرمائی ہماری، لنا، ہماری، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم نامرادوں میں سے ہو جائیں گے، ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا۔ کالا، یہ دیکھیں رویہ کیا سامنے آتا ہے، فرشتوں کا رویہ اوپر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی یہ جو انسان ہے یہ ہم سے کمتر مخلوق ہے یا برتر ہے، خدا کے حکم پر انہوں نے لبیک کہا اور سجدہ کر دیا آدم کو۔
ابلیس ان چکروں میں پڑ گیا، یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، تکبر کیا۔ اور اب آدم و حوا کا معاملہ دیکھیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن فوراً انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ تو توبہ اگر ایسے فوراً اگر غلطی ہوئی ہے تو فوراً توبہ کر لی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ وہ توبہ پھر لازمی طور پر قبول کر لی جاتی ہے۔ قال، فرمایا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں۔ اہبطوا کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اوپر آسمان سے ان کو کہا جائے کہ نیچے چلے جاؤ، نہیں، زمین پر بھی کسی ایک جگہ کوئی آباد ہیں تو وہاں سے اگر کہا جائے کہ اس جگہ سے تم ادھر چلے جاؤ تو اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ تو کہا کہ بھی تم یعنی کہ شیاطین جو جنات ہیں اور انسان، یہ یہاں سے چلے جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، کہ انسان اور شیطان جو ہے یہ ان کی دشمنی کا وہاں سے آغاز ہو گیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور گزر بسر ہے ایک خاص وقت تک، کہ اس زمین پر ہم نے رہنا ہے تمام انسانوں نے، شیاطین بھی یہاں ہوں گے، وہ ہم پر حملہ آور ہوں گے، تو لیکن یہاں زمین میں رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک خاص وقت تک کا ہے، اور یہیں جو ہمیں جو ضروریات ہوں گی ہماری زندگی کی وہ اسی زمین سے ہماری پوری ہوں گی۔ قالا، فرمایا، فیہا تحیون، اسی میں تم جیو گے، یعنی اس زمین میں، وفیہا تموتون، اسی میں تم مرو گے، یہیں رہنا ہے اور یہیں موت آئے گی، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ کہ پوری اسکیم اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ بھئی یہاں اس دنیا میں موت آئے گی اور تم دوبارہ پھر ادھر سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ظاہر ہے یہ سرگزشت کیوں سامنے رکھی گئی ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ بھئی یہ پہلے دن ہی سے جو ہے ابلیس نے چیلنج کیا ہوا ہے، وہ انسان کا دشمن ہے، اس کی دشمنی سے بچ کے رہنا ہے، وہ ہر طرح سے حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی اس نے تم پر حملہ کیا ہے اور تم اس کے حملے سے بچ نہیں پائے، چنانچہ اس کی راہ کو چھوڑ کر یہ جو پیغمبر جو قرآن جو سیدھی راہ کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ راہ تم اختیار کرو۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے نازل کیا ہے تم پر لباس۔ چونکہ پیچھے سرگزشت میں بیان ہوا ہے کہ ابلیس نے جو پہلا حملہ کیا ہے وہ اسی راہ سے کیا ہے کہ وہ شرمگاہیں ان کی جو ہیں وہ ان پر نمایاں ہو گئیں، اور تو یہ جو معاملہ تھا جنس کی جو جبلت ہے وہاں سے آغاز ہوا ہے حملے کا۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ لباس ہم نے تم نے پر نازل کیا۔ نازل ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس سی کر جو ہے یا کپڑے کی صورت میں اوپر سے نازل کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی زمین میں پیدا کرتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کے حکم ہی سے ہوتا ہے، اس لیے دوسرے کا بیان ہوا ہے کہ یہ جو لوہا ہے زمین میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو خدا کی ساری نعمتیں دراصل نازل ہی ہوئی ہیں زمین پر، خدا کے فیصلے سے ہی اس دنیا میں جو چیزیں ہیں ہماری گزر بسر کے لیے، جو ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے خدا کے فیصلے سے ہی ان کا نزول ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسانوں کو مخاطب کر کے کہ آدم کی اولاد، یہ خطاب جو ہے ظاہر اوپر آدم کا ذکر آیا ہے، تو اب ہم آدم کی اولاد ہیں، تو باپ کے ساتھ نسبت دے کر یہ پکارا گیا ہے کہ آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، یواری سوآتکم، جو ڈھانکتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو۔ لباس کا ایک بنیادی مقصد کہ انسان میں شرم و حیا کا جو شعور ہے بالکل پہلے واقعی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی فطرت میں یہ موجود ہے، اس لیے فوراً وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ تو یہ لباس شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وہ ریشن، اور یہ زینت بھی ہے۔ انسان کے اندر جو ایستھیٹک سینس ہے، حس جمال ہے، اور اس کا ظہور جو ہوتا ہے وہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم یوں نہیں ہے کہ صرف اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ڈھانپنے کے لیے لباس پہنیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لباس اچھا بھی لگے، اس لیے ہم رنگوں کا انتخاب کرتے ہیں، اس پر نقش و نگار وغیرہ کا ہوتا ہے اہتمام۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقویٰ کا لباس، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یعنی کہ تقویٰ کیا ہے کہ خدا کے بندے بن کر جینا، کہ اس دنیا میں انسان اس احساس کے ساتھ یہ کہ وہ اس کا ایک پروردگار ہے، اور اس کو یہ خوف لاحق رہے، اس کو اندر یہ رہے کہ خوف رہے، ڈر رہے کہ کہیں یہ جو خدا تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ جو خشیت ہے، یہ جو خوف ہے، یہی تقویٰ ہے کہ وہ کہیں بندگی سے نکل نہ جائے آدمی۔ تو جو تقویٰ کا لباس ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ایک ظاہری لباس ہے جو شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، زینت کا ذریعہ ہے،
آرائش کا زیبائش کا ذریعہ ہے، اور دوسرا تقوی کا لباس ہے جو باطنی لباس ہے۔ ذالک من آیات اللہ، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں لباسوں کا اہتمام کرنا ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں مبتلا نہ کرنے پائے فتنے میں شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے نکلوا دیا تھا تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے۔ ینزع عنہما لباسہما، اتروا کر ان سے ان کا لباس۔ کون سا لباس؟ لباس انہوں کو پہنا نہیں ہوا تھا، تو یہ تقوی کا لباس، کہ آدم و حوا کو جو اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو تقوی کا لباس پہنے رکھنا ہے، خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، خدا کے بندے بن کر رہنا ہے، لیکن شیطان نے گمراہ کیا اور تقوی کا لباس اتروا دیا۔ تو کیوں ایسا کیا؟ لیوریہما سوآتہما، کہ کھول دے ان کے لیے ان کی شرم گاہیں۔ انہ یراکم، حقیقت یہ ہے کہ دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ، وقبیلہ، اور اس کے ساتھی، شیطان اور اس کے ساتھی جو جنات سے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تمہیں، من حیث، وہاں سے جہاں سے لا ترونہم، نہیں تم انہیں دیکھ سکتے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے حملہ کرے گا، اس کے حملے کے بے شمار رخ ہیں، اس کے بے شمار بھیس ہیں جو بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بچ کے رہنا ہے۔ آدم اور حوا کو بھی گمراہ کر دیا تھا، تقوی کا لباس اتروا دیا تھا، تو تمہیں یہ جو باطنی لباس دیا گیا تقوی کا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا لباس بھی اتروا دے۔ انا جعلنا الشیاطین، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بنا دیا ہے ان شیطانوں کو اولیاء، رفیق، للذین لا یؤمنون، ان کا جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ بتا دیا کہ بھئی ان کے حملے جو ہیں وہ جو ایمان نہیں لانا چاہتے، جو اہل ایمان نہیں ہیں، وہ انہی پر کارگر ہوں گے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یہ جو شیطان کے رفیق ہوتے ہیں، یہ جب ارتکاب کرتے ہیں کسی بے حیائی کا، قالوا، کہتے ہیں، وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اسی طریقے پر اپنے باپ دادا کو پایا، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے حکم دیا ہمیں اس کا۔ یہ وہ بے حیائی ہے جو مذہب کے نام پر کی جاتی ہے۔ قریش میں یہ تھا کہ انہوں نے یہ چیز اختیار کر لی کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں بیت اللہ کے طواف کے لیے حج و عمرہ کے موقع پر، تو وہ لباس نہ پہنیں، کہ وہ برائیوں سے اٹے ہوئے بھرے ہوئے آتے ہیں، اسی لباس میں آ کر طواف کرنا شروع کر دیں، تو بیت اللہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کے حضور آ کر تو اس لباس میں ان کو یہ طواف نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ظاہر ہے بے حیائی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے کہ وہ شرم گاہوں کو ڈھانپا جائے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بے حیائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے کر رہے ہیں، تو اللہ نے ایسے ہی حکم دیا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو دین حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کا دیا ہوا ہے، تو یہ شروع سے یہی روایت چلی آ رہی ہے۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، ان سے کہو اللہ یقیناً حکم نہیں دیتا بے حیائی کا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر افتراء کر کے ایسی باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ قل امر ربی بالقسط، ان سے کہو حکم دیا ہے میرے رب نے راستی کا، عدل و انصاف کا۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور اسی کی طرف اپنا رخ کرو ہر مسجد کے پاس، یعنی جب بھی عبادت کرنے کے لیے کسی بھی عبادت گاہ میں جاؤ، خواہ وہ بیت اللہ ہے یا عام مسجد ہے، تو تمہیں اپنا رخ اسی کی طرف کرنا چاہیے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت کو، اس میں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بندگی صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی تھی تم اسی طرح لوٹو گے، یعنی کہ جیسے تمہارا آغاز ہوا تھا ایسے تم اکیلے ہی خدا کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ یہ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، اپنے اولیاء بنا رہے ہو، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی، و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ مسلط ہوگی ان پر گمراہی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اس لیے کہ انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو اپنا رفیق سوائے اللہ کے، کہ اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اولیاء بنا لیا۔ وَيَحْسَبُونَ، اور سمجھتے ہیں، انہم مہتدون، کہ وہ راہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد اپنی زینت پہنو ہر مسجد کی حاضری کے وقت۔ یہ جو لباس ہے نا جو زینت کے طور پر تمہیں دیا گیا ہے، شرم گاہوں کو ڈھانپتا بھی ہے، اس کو پہن کے جاؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے آگے نہ بڑھو، اسراف نہیں کرنا۔
اسراف اس معنی میں بھی ہوتا ہے کہ حد سے بڑھنا، اس معنی میں بھی ہوتا ہے کہ آدمی اسراف کرے، اور اس معنی میں بھی ہوتا ہے آدمی کنجوسی اختیار کرے، دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ قل من حرم زینت اللہ، ان سے پوچھو کس نے حرام کی ہے زینت اللہ کی، التی اخرج لعبادہ، جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی۔ یہ لباس زینت ہے نا، تو اس طرح یہ زینت ہو یا دوسری زینتیں ہوں جو آدمی حصے جمال کی تسکین کے لیے اس دنیا میں اختیار کرتا ہے، وہ کوئی بھی ممنوع نہیں ہے، اور پاکیزہ رزق بھی ممنوع نہیں ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ان سے کہو وہ ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں، یہ ساری چیزیں اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں، خالصتاً یوم القیامہ، اور خاص انہی کے لیے ہوں گی قیامت کے دن۔ یعنی اس دنیا میں تو دوسروں کو بھی یہ میسر ہیں، آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن آخرت میں یہ خاص ہو جائیں گی اہل ایمان کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم تفصیل کرتے ہیں اپنی آیتوں کی ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جن چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہو نا وہ حرام نہیں ہیں، حرام جو چیزیں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ حرام کیا میرے پروردگار نے فواحش کو، یعنی بے حیائی کے کام کوئی بھی ہوں، ما ظہر منھا و ما بطن، خواہ وہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں یا پردے میں ہوں، سب حرام ہے۔ والاسم، اور حق تلفی، کسی کا حق مارنا، والبغی، یا کسی پر زیادتی کرنا، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے، کوئی حق نہیں پہنچتا لیکن زیادتی کرنا کسی پر۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ اسے نہیں اس نے نازل کی جس کے لیے کوئی سند، کہ اللہ نے نہیں کہا کہ یہ فلاں ہستی میری شریک ہے، خدائی میں شامل ہے، لیکن لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر افطرا کر کے، جھوٹ باندھ کے ایسی بات جو تم نہیں جانتے۔ 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں جی، فواحش، بے حیائی کے کام اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، اور حق تلفی، کسی کا حق مارنا، اور بغی، کسی پر زیادتی کرنا، اور شرک کرنا خدا کے ساتھ، کسی اور ہستی کو شریک ٹھہرا لینا، اور یہ ہے کہ بدعات، دین اپنی طرف سے بنا لینا کہ اللہ نے یہ دین نازل کیا، اللہ نے یہ بھی حکم دیے۔ تو یہ دراصل 5 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہیں حرام جو میں نے کی ہیں، باقی ساری جو حرام چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ انہی کی وضاحت ہے، اصول میں یہی چیزیں حرام ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی یہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو تمہیں سزا فوراً کیوں نہیں دی جا رہی، بتایا کہ ہر قوم کے لیے ایک مقرر وقت ہے، جیسے افراد کے لیے ایک وقت مقرر ہے، موت آتی ہے، ایسی قوموں کی موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ ایک تو وہ قومیں ہیں جن کی طرف رسول آتے ہیں، تو جب ان پر اتمام حجت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں ان کو ختم کرنے کا۔ اسی طرح جن قوموں کی طرف رسول نہیں آتے ان کی عدل کا بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ان کے ایمان اور ان کے اخلاق کی بنیاد پر، اور ان کا جو علم ہے اس کی بنیاد پر قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جاتا ہے ان کا مقرر وقت، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو نہیں وہ پیچھے ہٹ سکتے ایک گھڑی بھی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے قریش کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا جب وقت آ جائے گا تم پر بھی خدا کا عذاب آ جائے گا اچانک، اور دن کو بھی آ سکتا ہے رات کو بھی آ سکتا ہے، وہ ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اس لیے تمہیں یہ جو خدا کے پیغمبر کی جو دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے، اس کو آگے بڑھ کر اس کو ماننا چاہیے، اور اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔